اچھا، کچھ یواؤں کے سوال یہ بھی ہے کہ ہم صحبت تو کرتے ہیں، ہم ملتے بھی ہیں، روزانہ ملتے ہیں، لیکن جو سکون اور خوشی محسوس ہونی چاہیے تو وہ مزہ نہیں آ رہا ہے، وہ خوشی نہیں ہو رہی ہے، سکون حاصل نہیں ہو پا رہا ہے. تو ایسا کیا جائے کہ جس سے دونوں کو سکون ملے اور دونوں اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ فیل کریں؟ دو کام کرنے ہیں اور دو کام انہوں نے کیے ہیں، یا تو وہ ٹائمنگ ٹیبلیٹس لیتے ہیں جس کی وجہ سے زیرو ہو گئے، یا پھر انہوں نے ماسٹربیشن کیا ہے جس کی وجہ سے وہ زیرو ہو گئے. اب اگر زیرو ہو گئے تو کوئی بات نہیں، جو نسخہ میں آپ کو ابھی بتایا تھا وہ یوز کر لیں، اور پلس میں وہ لوگ رات کے آخر حصے میں صحبت کریں، اور جس دن صحبت کرے کھانا کم کھائے، اور جس دن صحبت کر رہے ہو 1 یا 2 دن پہلے وائف کے دماغ میں بات ڈال دے، کیونکہ جب بیوی کو یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ بھائی آج صحبت کریں گے، ملیں گے، تو عورت اندر سے خوش رہتی ہے، اس کے اندر موٹیویشن آتا ہے، اور پلس میں وہ جو ہے اچھل کے کود کے کام کرتی ہے، تیار رہتی ہے، فریش رہتی ہے، صاف ستھری رہتی ہے. جب ایسے ذہن بنا کے کام کیا جائے گا تو آپ یقین ماننا سیکسولی لائف ان کی بہت اوپر آ جائے گی. اصل میں آج کل سماج میں لوگ یہ کر ہی نہیں رہے، لوگ کرنا ہی نہیں چاہ رہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اگر بیوی کو بتا کر کے آدمی لگ جائے اور صحبت کرے تو یقین ماننا اضافہ ہو جائے گا. ہو کیا رہا ہے کہ جب من آیا، جب موڈ بنا تب لگ گئے. یہ تو زیادہ بہتر نہیں ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے سے تیاری کرے اور تب جا کر کے بیوی سے ملے اور رات کے آخر حصے میں ملے، اور یقین مانے سیکس کرنے میں فل مزہ آ جائے گا. اور ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، صحبت کرنے کے بعد 1 گلاس شکر کے دودھ کا ضرور پیے، پھر دیکھیں جو ہماری انرجی لاس ہوئی نا اس کی وہیں کے وہیں فوراً ریکوری بھی ہو جاتی ہے. کچھ یوا چاہتے ہیں کہ وہ روزانہ صحبت کریں اور ایسا کرتے بھی ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ڈیلی اگر وہ چاہیں کہ ہم روزانہ اس قابل بن جائیں کہ ہم روزانہ جو ہے جتنی چاہے صحبت کر سکیں اور جتنے چاہے مزے لے سکیں، تو کیا ایسا یہ پاسبل ہے یا اس کے نقصانات؟ بالکل پاسبل ہے اور ایزیبل ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانے لوگ تھے، بادشاہ لوگ تھے، وہ تو اس کے ماہر تھے، وہ تو خوب ماشاءاللہ لوگ عورتوں کے ساتھ لیٹتے تھے. اس کا آسان یہ ہے کہ کھانے کی ٹائمنگ کو وقت پہ لے کے آئے. کھانا کا رول یہ ہے کہ ناشتہ سورج نکلنے سے پہلے، دوپہر کا کھانا 11 سے 12 کے آس پاس، اور شام کا کھانا قبل مغرب یا بعد مغرب فوراً ہو جائے. یہ 3 کام کرنے. دوسرا یہ کرنا ہے اس بندے کو کہ ہر چیز اپنی نیچرلی بنانے کی کوشش کرے. مجھے معلوم ہے آج کے وقت میں سب کچھ نیچرل نہیں بچا، لیکن جتنا ہو سکے نیچرلی چیزیں کھانے کی کوشش کرے. چکن فرائی کو بالکل چھوڑ دے، تیل والی میدے والی چیزوں کو بالکل طلاق دے دے. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے پوروج تھے سیکسولی بہت مضبوط تھے، ان کی سیکسولی مضبوط ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ قدرتی چیزیں یوز کرتے تھے. بندہ قدرتی چیز یوز کرے گا تو آپ یقین مانیے گا روز سیکس میں بہت بہترین جائے گا. اور میں اسے ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں اس بندے کو جو روز سیکس کرنا چاہتا ہے، روز صحبت کرنی چاہتا ہے، روز چاہتا ہے کہ سیکسولی پاور میری مضبوط ہو. وہ بندہ رات میں روزانہ 5 کھجور دودھ میں بھگو کے رکھ دے، صبح اٹھ کے اسے گلینڈر کریں، اور گلینڈر کرنے کے بعد ایک سونے کی بھسم مل جاتی ہے مارکیٹ سے، زیادہ مہنگی نہیں ہے، اس کا ایک حصہ مانے تو سوئی کے منہ پہ رکھا ہوا تھوڑا سا اس میں سے نکال لے اور اس گلاس میں ڈال دے اور پھر اسے یوز کرے. بندہ یقین مانیو دن میں 3 بار بھی صحبت کر سکتا ہے. اچھا، لیٹ شادی کے نقصانات کیا ہیں؟ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب کچھ اس طریقے سے دیں، کیونکہ آپ ایک عالم بھی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ، مولانا بھی ہیں اور پلس حکیم صاحب ہے، تو جس میں دونوں چیز کور ہو جائے، یعنی کہ وہ میسیج جو اسلام کا میسیج ہے وہ بھی کور ہو جائے، اور سائنٹیفک پرابلمز یعنی اگر سائنٹیفک کچھ اس کے نقصانات ہیں تو وہ بھی آ جائیں. تو اس طریقے سے اس کا جواب آپ. سب سے پہلے اسلامک یہ ہے کہ انسان کی اگر وقت پہ شادی نہیں ہوگی تو وہ ادھر ادھر منہ ضرور مارے گا، پھر وہ بلو فلم دیکھے گا، ماسٹربیشن کرے گا. اب چونکہ جب انسان جوانی کی طرف جاتا ہے تو یہ خرافات دماغ میں چلتی ہے، کچھ دوست ایسے مل جاتے ہیں، اور ذہن کو چاہیے ہوتی ہے کچھ بھی چیز جس سے کہ اندر کا جو ہیجیٹیشن بنا ہوا ہے نا دماغ کا، دل کا، وہ نکلنا چاہیے کیسے بھی. اسلامی اعتبار سے اگر وہ بندہ وقت پہ شادی نہیں کرتا تو وہ غلط کاموں میں جائے گا ہی جائے گا. ہمارے بزرگوں کی روایت وقت پہ اور اول ٹائم میں شادی کرنے کی رہی ہے. دوسری بات،
سائنٹیفکلی یہ ہے کہ اگر ہم وقت پہ شادی نہیں کریں گے، دماغ میں تناؤ، ڈپریشن، الجھن، ہیجیٹیشن اور دل اور دماغ میں گھبراہٹ، اور یہ مان کے چلو کہ جو لوگ وقت پہ شادی نہیں کرتے یہ ایسے ہیں جیسا کہ آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا تالاب جس میں مچھلی پالتے ہیں، وہ اس میں سب رکا ہوا اور گندا پانی ہوتا ہے، رکا ہوا پانی کسی کام کا نہیں رہتا، جبکہ چالو نہر کا پانی پیے بھی جاتا ہے، یوز بھی کیا جاتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ سیم اس کی مثال یہی ہے کہ ہم رکے ہوئے تالاب نہ بنے، ہم چالو نہر بنے۔ رکے ہوئے تالاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر شادی نہیں کرتے تو ہم سڑے ہوئے جو ہے نالے کی طرح ہے، سڑے ہوئے تالاب کی طرح ہے، اور اگر ہم وقت پہ شادی کر لیتے ہیں تو ہم بہتی ہوئی ندیوں نہر کی طرح بن جاتے ہیں۔